السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان ٹریولنگ پیشن میں ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ ٹاپک ہماری ان تمام بیماریوں کا، مشکلات کا اور پریشانیوں کا علاج ہے جو آج ہر تیسرے آدمی کو سوسائٹی میں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کہیں کوئی آدمی آپ کو ڈپریشن کا شکار ہے، کہیں کوئی آدمی انزائٹی کا شکار ہے، کہیں مالی وسائل کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں پیسوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میں مختلف مفکر حضرات کو سنتا رہتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو ایک بات میری آنکھوں کے سامنے سے گزری اور اس کا ٹاپک تھا توکل۔ توکل میں اس رائٹر نے بڑے آرام سے آپ سے کہا کہ دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ احتیاط شامل کر لی۔ لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ ایک جنرل سا سوال ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم حد سے زیادہ احتیاط کی طرف چلے گئے۔ ہم کوئی کام کرتے ہوئے اتنا گھبراتے ہیں، اگر محفل میں کچھ کھانے پینے کی چیز پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تو اور وہ پتہ بھی ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیز ہے، تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، یار ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو جائے۔ ہم کوئی کام کرنا شروع کریں، کوئی آدمی اگر ان کیس کوئی بچہ، کوئی بڑا شوق ظاہر کرے کہ میں پہاڑوں کی مہم پہ جا رہا ہوں اور میں ہائیکنگ کروں گا، ٹریکنگ کروں گا، تو ہم کہتے ہیں یار گھر میں سکون سے بیٹھو بھائی، اس میں اتنا ہائی رسک لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں اس حد سے زیادہ احتیاط اور خوف نے ہماری زندگی میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم انتہائی خوف کے عالم میں مختلف بیماریوں کا، وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تھا اور اس نے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ میں اس دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ توکل اختیار کریں اللہ تعالیٰ پر۔ یہاں پر گفتگو کا عنصر بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جو آج کا انسان ہے وہ بیج بونے سے لے کر فصل تیار ہونے تک سب کچھ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کبھی آپ کسان کو دیکھیں کہ اس کے پاس زندگی میں جو اناج وہ اگاتا ہے اس میں سے کچھ اناج باقی رہ جاتا ہے، جب وہ فصل کاٹ لیتا ہے تو اس اناج کو لے کے وہ دوبارہ بجاتا ہے اور وہ زمین کو ہل چلاتا ہے اور وہ بیج لا کے ڈال دیتا ہے۔ اگر سوچا جائے تو اس شخص سے، آج کے انسان سے اس کا پوچھا جائے تو وہ کہے نہیں بھائی نہیں، یہ جو بوریاں پڑی ہوئی ہیں اناج کی، یہ تو کم سے کم ثابت ہیں، اس کو تو میں کم از کم کچھ دن کھا سکتا ہوں۔ یہ بھی اگر اٹھا کے دانے میں دوبارہ کھیت میں ڈال دوں گا تو ہو سکتا ہے چرند پرند کھا جائیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بیج سڑ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیں۔ تو اگر نہ نکلا، اگر بارش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ کسان ہائی رسک لیتا ہے، توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ تو نے جو مجھے دیا تھا وہ میں نے کھا لیا اور میرے اگلے رزق کا بھی تو انتظام کرے گا۔ سیلاب آتے ہیں، آندھی آتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، فصلوں میں آگ لگ جاتی ہے، بجلی گر جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی روٹین کے حساب سے وہ کام کرتا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا توکل مضبوط ہوتا جاتا ہے اور فصل لگ جاتی ہے۔ تھر کے علاقوں میں میری گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے پاس ایک جی ایم ہے، وہ کام کرتے ہیں، تو ان سے بات، انہوں نے کہا سر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب پہلی بارش لگتی ہے تو ہم بیج بو دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی بارش کا موسم آ گیا، ہم پھل چلا کر بیج بو دیتے ہیں، پہلی بارش لگتی ہے
اور دوسری اور تیسری بارش تک اگر ہلکی پھلکی ہو گئی تو فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ دوسری بارش پہ ہمارے جانوروں کو چارہ خشکی کا جو اتنا ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں انسان کی جو کمی آئی ہے وہ علم کی کمی آئی۔ جیسے جیسے علم کم ہوتا گیا انسان خوف کا شکار ہو گیا، اس کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اب آپ کہیں گے بھئی علم کیسے کم ہو رہا ہے، بچے تو پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، خبریں آتی ہیں 3000 لوگوں نے MBA کر لیا لیکن بے روزگار ہیں۔ اس علم میں وہ برکت نہیں، حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں، دیگر مسئلے۔ تو رائٹر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ صاحب علم لوگ کون ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سرچ کرنی شروع کر دی، ریسرچ کی، نہیں پتہ چلا۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ باہر ملکوں میں کچھ خطوط لکھے، اور ان سے بھی جب وہ مطمئن ہوئے تو جتنے خطوط کے جواب آئے تھے انہوں نے ایک فائل بنائی اور وہ اپنے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ ایک دن فائل رکھی تو انہوں نے بزرگ نے دیکھا کہ بھائی اتنی فائل پڑھی، انہوں نے کہا کیا بھائی بڑے مصروف ہو، کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں نے باہر ملک وہ خطوط لکھے ہیں اور ان کے جواب ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ بولے جی انگریزی میں لکھے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو تم ہمیں سوال تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ صاحب علم لوگ کون ہیں۔ تو ان کے بزرگوار نے جواب دیا کہ بیٹا اتنی سی بات تھی، یہ بات تم مجھ سے بھی پوچھ لیتے۔ چلو نوٹ کرو اس بات کو۔ صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کی حالت میں اپنی جماعت میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور جب انعام بٹ رہا ہو تو وہ اس میں سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ صاحب علم کی ایک بہت سادہ اور بہترین تعریف ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، علم کو نوکری کے ساتھ جوڑ دیتے۔ علم کیا ہے؟ علم کہ وہ آپ کو خوبصورت بناتا ہے، آپ کی روح کو خوبصورت بناتا ہے۔ علم پڑھا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے انسان کے لیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو بنایا ہے، کالا گورا سفید کالا جو بھی، یہ تو اس کی ظاہری خد و خال ہے۔ اصل جو اس کی پروان ہے جس سے وہ آگے سوسائٹی میں چلتا ہے، وہ علم ہے کی خوبصورتی اور روشنی ہے جو اس کی گفتگو کو شاندار بنا دیتی۔ تو بزرگوار نے ان کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب علم وہ ہے جو مصیبت میں اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو، کہ جو خطرہ ہے وہ میں نے حل کرنا ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے حل کرنا ہے۔ یہ کردار آپ کو ہمارے خاندانوں میں بھی ملے گا۔ کچھ ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں اچانک کوئی بھی مسئلہ بولے یار وہ پہنچ جائیں گے، وہ یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ اپنی جیب سے پیسے ڈال کے، وہ جیب سے مسائل حل کر کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے رہے، اور جب ریوارڈ ملنے کی باری آئی، ان کو انعام دینے کی باری آئی، جو ہماری سوسائٹی میں رواج ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کر بھی دیا تو کہتے ہیں بس چپ کر جا ہو گیا کام، آپ بس آگے نکلو۔ تو یہاں علم کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب علم اپنے علم کی طاقت پر ہر مصیبت جھیلنے کے لیے آگے آ جاتا ہے، اور جب اس کو ریوارڈ ملتا ہے تو وہ سب سے پیچھے چلے جاتا ہے کہ یار باقی لوگوں کو مل جائے میری خیر ہے، کیونکہ اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توکل پہ۔ آج ہمارا ہر انسان پریشان ہے، اس پریشانی کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کام کے لیے جو اس مستقبل کے لیے پریشان ہے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس ماضی کی غلطیوں کو پلٹنے کے لیے سیدھا کرنے کے چکر میں جو ہم پلٹ نہیں سکتے، ہم گزرا ہوا ایک سیکنڈ واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہم حال کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی روح کی ترقی کر سکتے ہیں۔ زندگی میں یہ مقولہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انسان قابل ہو جائے تو ساری چیزیں آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی، ترقیاں، پیسہ، مال، دولت، یہ سب آپ کے پیچھے آتا ہے، لیکن ہم قابل نہیں ہونا چاہتے۔ اور قابل کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ ملٹیپل لوگوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دانشوروں کو سنتے ہیں، زندگی میں ریسرچ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ گریجولی آہستہ آہستہ آپ کے اندر علم کی روشنی شمع آن ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے آپ اس کا حل کر دیتے ہیں۔
تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان تمام مسئلوں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں جو بات آپ کی پھیلتی ہے، جو تعریف آپ کی ہوتی ہے، جو آپ کی تشہیر ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ اسی راستے سے آپ کے پاس آتا ہے۔ تو میں آج آپ کو اس بات سے سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے رب پر کریں کہ دیکھیں جب آپ آئے تھے تو آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، جب آپ جاتے ہیں تب بھی آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی دوسرا ہی آپ کو دیتا ہے۔ جاتے وقت بھی ہاتھ خالی، آتے وقت بھی خالی، اور بیچ میں مہمان خانے میں مہمان سرائی کی طرح رکیں تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن بجلی کی بل کی ہے، ٹینشن گھر کے کرائے کی ہے، ٹینشن یہ ہے۔ اپنے اندر علم کی شمع جلائیں، علم کو بڑھائیں، اپنے متعلق جس چیز کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے متعلق پڑھنا شروع کریں، جاننا شروع کریں۔ کچھ دنوں میں جس جگہ بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ 25,000 پہ کام کرتے ہیں تو اسی فیکٹری میں کوئی 50,000 پہ بھی کام کرتا ہوگا، کوئی 1 لاکھ پہ بھی کام کرتا ہوگا۔ آپ دیکھیں، وہ اسکل سمجھیں، یہ علم ہے۔ پریکٹیکل ورک، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، یہی علم ہے۔ تو اپنے آس پاس والوں کو پریشان مت کریں، اور اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا آپ کے لیے، وہ آپ کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا، عدنان رؤف راجپوت کے جا دیجیے گا، اور اپنی آنے والی زندگی میں آج سے ہی آپ نے توکل کرنا شروع کرنا ہے، اپنی ذات کو علم سے منور کرنا ہے، اور اس سے ہی اپنے آپ کو قابل بنانا ہے۔ پھر یہ تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔